ایسے ٹھیکیدار پردھان کہنے والے بہت ملے، لیکن ماں باپ کے بعد پیار سے بیٹا کہنے والا نصیب نہیں۔ دنیا مطلب یہ ہے کوئی تمہارے درد پہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا والے خوشیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے کہا ہے جتنی زمین پہ آگ جلتی ہے اتنی زمین گرم ہوتی ہے، اس سے زیادہ زمین گرم نہیں ہوتی ہے۔ آج یار دوستوں کے لیے ماں باپ کو نہ چھوڑنا، اپنے دوستوں کے لیے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑنا، اس لیے کہ دوست ہزار مل سکتے ہیں، ماں باپ صرف ایک بار ملا، صرف ایک بار ماں باپ ملا کرتے ہیں۔ ماں باپ چیز کیا کیا کبھی خود سے پوچھیے آپ۔ اگر بندے کو کوئی خوشی میسر ہو، کوئی جوان کوئی ایگزام پاس کر لے، اچھے نمبروں سے کوئی امتحان کو پاس کرے، تو جب ہاتھ میں مارک شیٹ آتی ہے یا رزلٹ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ اپنی خوشی سب سے پہلے کس سے بیان کرے۔ جب ساری دنیا پہ نگاہ ڈالتا ہے تو سب سے آخر میں جا کے یہ نظر ماں کے چہرے پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے اور سوچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ خوشی اپنی ماں سے بتاؤں جا کے، ماں تیرے بیٹے نے اچھے نمبروں سے یہ رزلٹ لیا ہے۔ اور یاد رکھو اگر خوشیاں ہوں ماں نہ ہو تو خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، خوشیاں ہوں باپ نہ ہو تو پھر خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ ان کی عزت کرو۔ آج بھی یار دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر مائے باپ یہ کہتے ہیں نا اتنی رات کو کیوں آیا بیٹے، تو کہتے ہیں منہ بند رکھو، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے۔ اپنی ماں باپ سے ہم کہتے ہیں کہ تم چپ رہو، تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے۔ باپ کہتا بیٹے ان لوگوں سے یاری نہ کر، ان کی یاری لے کے ڈوب جائے گی۔ تو کہتے ہیں وہ میرا یار ہے، مجھے پورا بھروسہ اس پہ، اور جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ خدا کے واسطے باپ کو یہ کبھی جواب نہ دینا، اس لیے کہ باپ کے برابر علم لانے کے لیے مدرسے کی 20 سال کی پڑھائی کافی نہیں ہے، 30 سال کی کتابیں پلٹنا کافی نہیں ہے۔ باپ کی سمجھ کو پہنچنے کے لیے باپ کی عمر کا 70 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے، علم کتابوں سے مل سکتا ہے لیکن تجربہ صرف عمر سے ملا، عمر سے ملا کرتا ہے۔ ماں باپ کے لہجے ذرا سخت ہو جائے تو بیٹا باپ سے رشتے توڑ دیتا ہے، اگر ان کی نظریں ذرا ترچھی ہو جائے تو بیٹا باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ ماں باپ ہیں یار مجھے ہر حال میں نبھاتے ہیں، ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے برے دن آ جائیں، ان کی کمائی بند ہو جائے تو بیٹا اپنی کمائی روک کے کہتا ہے کہاں تک تمہارا پیٹ بھروں، اور جب تیری کمائی بند ہوتی ہے تو ماں باپ بھلے قرض لے کے تیرا پیٹ پالیں، کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکا کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے تھے تیرے حصے کی روٹی میرے دسترخوان پہ نہیں ہے، تیرے حصے کا کھانا میرے دسترخوان پہ نہیں ہے۔ شاہدین ماں باپ کا دل نہ دکھایا کرو۔ ماں باپ ہوتے کیا ہے، آئے تو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، آج یہ عہد کر کے اٹھنا جب تک جئیں گے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے۔ بولو انشاءاللہ، جب تک جئیں گے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ماں باپ کو کبھی سمجھو، غور سے دیکھو نوجوان، غور سے دیکھو کتنی آسانی سے بچے ماں باپ کو الگ کر دیتے۔ نکاح ہوا 4 مہینے گزرے، ماں الگ، باپ الگ، بیٹا الگ۔ بہو نے کہہ دیا مجھ سے اتنا کھانا نہیں بنتا، بوجھ لگنے لگے ماں باپ، اور تو اس کا ایسا غلام بنا۔ اس نے کہہ دیا اتنا کھانا نہیں بنتا، کہا ٹھیک ہے تو اپنے لیے الگ بنا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بیٹی تک کی طرح نہیں دیں گے، یہ تجھے بیٹی سمجھیں گے لیکن شرط ہے پہلے تو انہیں ماں باپ کی نظر سے دیکھا۔ پیار ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو ماں باپ سمجھیے تجھے بیٹی سمجھیں گے، کوئی دیکھنے تیار نہیں ہوتا۔ نوجوانوں سمجھو ماں باپ، سمجھو تمہاری بیوی کی شاید تمہاری ماں سے نہ بنے، اس لیے کہ دونوں کا بلڈ گروپ الگ ہے، اس کی پرورش الگ ہوئی، تمہاری ماں کی پرورش الگ ہوئی ہے، وہ کس ماحول میں پلی ہے، تمہاری ماں الگ ماحول میں پلی ہے، پھر دونوں کا مزاج ایک تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن تو ماں کی گود میں پلا، تجھے تو ماں نے پوری زندگی سینے سے لگا کے پالا۔ اگر تم ماں باپ کو نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا، اگر تم ماں باپ کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا۔ ماں باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے۔ آج بھی نا کسی سفید داڑھی والے کے کندھے پہ ہاتھ آ کے پوچھو
چچا آج بھی ماں باپ کی یاد آتی ہے؟ اگر عمر 100 سال کی ہوگی اور اگر ماں کا تذکرہ کر دو گے پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، ایسا لگے گا اس کی آنکھیں اس کے بچپن کی کہانی سنانے لگ رہی ہیں، اس کی آنکھوں کے پھیکے پھیکے پل بتاتے ہوں گے، ایسا لگتا ہے آج بھی ماں دروازے پہ کھڑی ہے اور آواز دے رہی ہے میرے بیٹے کہاں ہے۔ خدا کی قسم 70 سال کے بوڑھے کو جب ماں کی یاد آتی ہے تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اور جوان تم نے ماں کی قدر کو نہ جانا، ماں کی اہمیت کو نہ جانا، کبھی پوچھ بوڑھے سے تو 70 سال کی عمر میں کیوں رویا؟ تو بوڑھا آنسو پھوچ کے کہے گا کل جب چند لمحوں کے لیے ماں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا تو ماں دروازے سے باہر آ کے کہتی تھی تم نے میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ، کسی نے میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ۔ جب تک میں مل نہیں جاتا تھا میری ماں چین سے بیٹھا نہیں کرتی تھی۔ آج ماں باپ ہیں، ان کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ آؤ تمہیں کہانی سنا دوں، ماں باپ کتنے پیار اپنی اولاد سے کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑے دولت والے کا یہ لکھا ہوا اس کی اپنی داستان کا ورق ہے، سنو پیارے۔ آج اس کی زندگی کا اپنا معمول یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جس کے گھر میں ماں باپ کو پالنے کی جگہ نہ ہو وہ اپنے ماں باپ مجھے دے جایا کرے، اس کے ماں باپ کی پرورش میں کروں گا۔ جب اس کی زندگی کا یہ معمول زمانے نے دیکھا تو تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، یار بتا تو صحیح دنیا سے اپنے ماں باپ نہیں پلتے تو زمانے کے ماں باپ لیے بیٹھے۔ یہ بات ذہن میں آنے والی نہیں تھی، لوگوں سے اپنے ماں باپ نہیں پلتے، کہنے لگے تو دنیا کے ماں باپ کیوں لے رہا ہے؟ اس نے کہا بس ایک بات ہے رہ سکتا تھی۔ کہا کون سی بات؟ اس نے کہا میں چھوٹا تھا، ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ سننا بہت غور سے، اندازے میں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وقت تقریر کا نہیں ہے لیکن آپ اسی محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ تھوڑا سا ماحول بنائیے اور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے، اللہ سیدہ فاطمہ کے صدقے میں آج کی رات کے آخری لمحوں کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دیا۔ سنیں ذرا غور سے، وہ کہتا میں نے ہوش سنبھالا میری ماں کی آنکھ نہیں تھی۔ وہ ماں باپ والا سے کتنا پیار کرتا ہے، پوری زندگی مزدوری کرتا ہے لیکن بچوں کو تعلیم دلایا کرتا ہے، خود لوگوں کے کھیت میں کام کرتے ہیں لیکن ماں باپ بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کی ٹھوکروں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمارے بچوں کی ایسی زندگی نہ گزرے۔ یہ سوچ کے وہ مزدوریاں کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی فیس بھرتے ہیں اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے کتابیں کورس خرید کے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہوش سنبھالا بچے نے ماں نے بچے کا ایڈمیشن کرایا، سر پہ باپ پاس آیا تو تھا ہی، اسکول پڑھنے گیا، ایک دن آگے بس کا پھینکا، کہنے لگا ماں میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے کیوں؟ اس نے کہا جب میں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ کانی کا بیٹا ہے، اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں۔ کہا ماں تجھے اندھا کہتا ہے، کوئی کانا کہتا ہے، ماں مجھے حیا آتی ہے، تیری وجہ سے مجھے شرم لگتی ہے اس لیے میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ ماں نے بیٹے کو بٹھایا، پیار سے سمجھایا، جتنی کوشش ہو سکتی تھی ماں نے کی اور بیٹے کو پھر تیار کیا پڑھنے کے لیے۔ بچہ پھر اسکول گیا، کچھ سالوں تک پڑھتا رہا۔ جب بچے نے کچھ ہوش سنبھالا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا تھا، ایک دن آ کے کہنے لگا ماں آج ایک فیصلہ کرنا ہے۔ بیٹے کون سا فیصلہ؟ کہا ماں میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ بیٹے مجھ سے خطا کیا ہو گئی، میں نے باپ کے بغیر تجھے پالا، میں نے ساری زندگی تجھے باپ کا پیار بھی دیا، ماں کا پیار بھی دیا، آج کون سی کمی مجھ سے ہو گئی، آج تو اچانک رشتہ توڑنے کی بات کر بیٹھا۔ بچہ کہتا ماں بات یہ ہے جب اسکول جاتا ہوں تو لوگ مجھے تیرے نام سے چڑھایا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں اندھی کا بیٹا آیا ہے، کوئی کہتا کاڑی کا بیٹا آیا ہے، اس لیے کہ ماں مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اور یاد رکھ آج کے بعد کبھی میرے دروازے پہ مت آنا، کبھی مجھ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش نہ کرنا، میں تجھ سے رشتہ توڑ کے رہنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے میری ماں کون ہے، میں کس کا بیٹا ہوں۔ جبھی جبھی بات بیٹے نے کہی تھی تو مجھے بتا تو سکی ماں کے دل پہ کون سی بجلی نہ گری ہوگی، کون سا خیال ماں کو نہیں آیا ہوگا، کیا اسے راتوں کو اٹھ کے دودھ پلانے کا خیال نہیں آیا ہوگا، کیا اسے بچپن کی وہ یادیں رہ رہ کے نہیں ستاتی ہوں گی کہ جب سے باپ کا انتقال ہوا ہے اس کے میں نے ماں کا پیار بھی دیا تھا، باپ کا پیار بھی دیا تھا، کہ اسی دن کے لیے اسے پالا تھا کہ جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے تو مجھ سے رشتہ توڑ جائے کہ ماں کو اس بات میں رلایا نہ ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی اولاد کے سکھ کے آگے اپنے سکھ کی تلاش نہیں کرتے ہیں، ان کی خوشی کے آگے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں ماں باپ۔ جب بیٹے نے کہا
مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو اس میں خوش ہے تو جا، میری اجازت ہے، جہاں جا کے رہ لے، آج کے بعد میں تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گی۔ بیٹا چھوڑ کے ماں کو چلا گیا۔ کچھ سال کے بعد جب بچے نے اچھی تعلیم حاصل کی، جوانی کی تحریک پہ قدم رکھا، اچھی نوکری لگ گئی۔ اچھی نوکری کے بعد اس نے اچھی لڑکی سے نکاح کیا۔ جب ماں کو پتا چلا میرے بیٹے نے نکاح کر لیا ہے، جی تو چاہتا تھا کہ بیٹے کے دروازے پہ جائے اور جا کے بیٹے کے چہرے کو چوم کے آئے، اس کے ماتھے کو بلائیں دے، لیکن بیٹے کی زبان یاد کی، ماں آج کے بعد میرے دروازے پہ رشتہ جوڑنے نہ آنا۔ اس نے اپنی حسرتوں کا گلا گھونٹ دیا اور اسی گھر کے اندر بیٹھی رہ گئی۔ لیکن کچھ دن کے بعد پتا چلا، کچھ سالوں کے بعد پتا چلا خدا نے میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دیا ہے۔ اور یاد رکھو خود سے پوتے پیارے ہوا کرتے ہیں، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوا کرتی ہے۔ جنہیں چاہا کہ چل چل کے بیٹا نہ سکی، بیٹے کے بیٹے کو تو دیکھ لیا جائے۔ ماں آئی چپکے چپکے، آہستہ دروازے پر آئی، جیسے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے چھوٹا بچہ نکل کے آیا۔ کہا خاتون کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ کہا جاؤ مجھے تمہارے باپ سے ملنا ہے، ان سے کہہ دینا کوئی خاتون آئی ہے۔ جب اتنی بات بچے نے سنی ہے، اندر جا کے کہتا ہے بابا کوئی خاتون دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا تم سے ملنا چاہتی ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹے وہ کیسی ہے دیکھنے میں؟ بچے نے کہا بابا اس عورت کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اتنا سنا جواب نے سمجھ گیا میری ماں دروازے پہ آئی ہے۔ اس نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہہ دو میرے باپ گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ دروازے پہ آیا، آ کے کہنے لگا خاتون میرے باپ گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں تو ماں ہوتی ہے، تم کتنے بھی لہجے بدل کے جھوٹ بولو ماں پہچان لیا کرتی ہے، کتنے انداز بدل کے تم ماں سے دھوکا کرو ماں پہچان لیا کرتی ہے۔ او یار یہ تو اس ٹائم پہچانتی تھی جب تجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر تو نے کروٹ بدلی تو ماں کہتی تھی بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ اگر تو نے رونا شروع کیا تو ماں نے کہا بھوک لگی ہے۔ اگر تو نے کمر اٹھا دی تو ماں نے کہا اس کے پیٹ میں درد ہے۔ اور یار سن، جب کوئی بھی ڈاکٹر تجھے آلہ لگا کے نہیں جانتا تھا تب تیرے ماں باپ تجھے نظریں ڈال کر کے پہچان جایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت والدین، حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ۔ وہ خدا کے بندو جزاک اللہ، کبھی ماں باپ سے دھوکا نہ کرنا، ان کی قربانیوں کو سمجھو۔ اللہ سلامت رکھے اس بیٹے کو، اس پریوار کو جس نے اپنے گزرے ہوئے کو نظر انداز نہ کیا۔ ورنہ ہم نے تو شاہد دیکھا ہے لوگ باپ کی جائیداد کو جو اس کی وراثت ہوتی ہے اسے مال غنیمت سمجھ کر اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر باپ کے رسالے ثواب پر سید صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں 1000 روپے دے تو کہتا نہیں گھر کا خرچہ ہی مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہاں آج باپ کی کیا فکر لگی ہے؟ اللہ سلامت رکھے ان بیٹوں کو جو باپ کی زندگی میں بھی باپ سے پیار کرتے ہیں اور باپ کی موت کے بعد بھی ماں باپ سے پیار کیا کرتے ہیں۔ عزت کرنا ماں باپ کی۔ ہاں اللہ اکبر، ماں لوٹ گئی تیرے قدموں سے۔ ایک دن جب ماں کے وصال کا وقت آیا، ماں بیمار ہو گئی، بڑی فکر ہے۔ وہ جانتے ہو اولاد پردیس ہوتی ہے اور ماں باپ ساتھ سمندر پار ہوتے ہیں۔ بیٹے کے اگر سر میں درد ہو جائے نا تو ماں کو ساتھ سمندر پار پتہ چل جاتا میرا بیٹا بیمار ہے۔ ہاں میرا بیٹا بیمار ہے۔ یہ علماء پوچھو، سید صاحب پوچھو، اللہ تعالیٰ ان علم والوں کو سلامت رکھے گی۔ جہاں جاتے ہیں لوگ سر پہ بیٹھاتے ہیں، ہاں پلکوں پہ رکھتے ہیں کہ حضور کے علم کے وارث آ رہے ہیں۔ یہ قوم اتنی عزت دیتی ہے، لیکن پوچھو ان علماء سے، پردیس ہوتے ہیں، ماں کا فون آتا ہے کبھی تو سب سے پہلا سوال ماں کا ہوتا ہے بیٹے کھانا کھا لیا؟ یہ فکر ہوتی ہے ماں کو اولاد سے۔ ہاں یہ فکر ہوتی ہے ماں باپ کو، انہیں معلوم ہے کہ سر پہ بٹھاتی ہے ہمارے بیٹے کو، لیکن پھر بھی ماں کا دل ہوتا ہے، تسلی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے پیٹ بھرا ہے کہ نہیں، کھانا کھایا ہے کہ نہیں۔ اور یار ماں باپ ہے تو نظروں سے دور ہے تو پوچھ لے کھانا کھایا کہ نہیں۔ آج ماں باپ کروٹ میں بھوکے پڑے رہتے ہیں، بیٹے کو پوچھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ مجھے بتائیے کون سا منہ لے کے جائیں گے مصطفیٰ کے سامنے، کون سا چہرہ حضور کے سامنے لے کے جائیں گے؟ اور یار پردے سے آئے یا باہر سے آئے، بیوی دسترخوان پہ کھانا رکھے، لقمہ بعد میں اٹھا، پہلے پوچھ خاتون یہ کھانا میرے آگے رکھا ہے، بتا میرے ماں باپ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟
اتنا سوال کر خدا کی قسم اگر کہ نہیں کھایا ہے تو پہلے اپنے آگے کا اٹھا، باپ کے آگے رکھ، ماں کے آگے رکھ، اور جب تیرا ماں باپ یہ دیکھیں گے تجھے دیکھ کے مسکرا دیں گے. صرف ماں باپ نہیں مسکرائیں گے، ان کے ساتھ خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع کر دیں گے. ہاں، رحمتیں مسکرانا شروع کر دیں گے. ماں باپ ہوتے ہیں. بس بڑی تیزی سے میں بات سمیٹنے لگا. خاتون تو واپس چلی گئی اور جب انتقال کا وقت آیا نا، اس نے پڑوسن کو بلایا اور بلا کے کہنے لگی سن، یہ ایک خط رکھا. پھر کہا میرا انتقال ہو جائے گا، میرے دفن کے بعد وہ فنا کوٹھی والا جو جوان رہتا ہے، وہ جو امیر کی کوٹھی چمک رہی ہے، ہاں کہا یہ اس کے دروازے پہ دے کے آ جانا اور کھول کے نہ دیکھنا. ماں تھی، اس نے خط لکھا تھا بیٹے کے نام. سننا ذرا ماں کیا ہوتی ہے، بہت غور سے سننا. میں پھر کہہ رہا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق ہوتی ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. خط لکھا، خاتون کے حوالے کیا. جب انتقال ہونے لگا ماں کی آخری سانسیں رکنے لگی. اللہ اکبر. ماں حسرتوں کے دم توڑنے کے بعد دنیا سے گئی. دفن ہو گیا ماں باپ. بیٹے کو پتہ نہ چلا. اس خاتون کو جو خط ماں دے کے گئی تھی اسے یاد آیا، اس بوڑھی نے کاغذ دیا تھا اور کہا تھا میرے انتقال کے بعد فلاں امیر کے دروازے پہ پہنچا دینا. اب وہ پڑوس کی خاتون اس خط کو لے کر کے بیٹے کے دروازے پہ گئی. اس نے جا کے دروازہ بجایا. اندر سے پھر وہی بچہ نکلا. کہا تمہارے باپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا گھر کے اندر ہیں. کہا باہر بھیجو، کوئی ملنے آیا ہے. جیسے وہ دروازے پہ آیا، اجنبی خاتون کو دیکھ کے کہنے لگا کیا بات ہے، کیسے کھڑی ہو؟ اس نے اپنے دوپٹے کے آنچل سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا. کہا فلاں کونے پہ بوڑھی رہا کرتی تھی، وہ یہ کاغذ دے کے مجھے گئی ہے، اس کاغذ کو کھول کے دیکھو، تمہارے نام کوئی پیغام بھیجا ہے. اللہ اکبر. اس نے جب کاغذ کو دیکھا، ماں کا ایڈریس پوچھا، سمجھ گیا یہ میری ماں کا خط ہے. جیسے اس نے اس کاغذ کو کھولا، کھولنے کے بعد جب پڑھا نا آنکھوں میں آنسو آنے شروع ہو جاتے. وہ کہتا یار اس دن میری آنکھ کھلی کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ کہتا میں نے جب خط کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا میرے لخت جگر نور نظر، تو آج مجھ سے ماں ایک سچ بتانا چاہتی ہے، ایک رات سے پردہ ہٹانا چاہتی ہے. تو مجھ سے بار بار یہ کہتا تھا کہ میری ماں تیری وجہ سے میری بے عزتی ہوتی ہے، تیری وجہ سے لوگ مجھے رسوا کرتے ہیں اور تو نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا تھا. کہ اے بیٹے آج میں اس رات سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں. اے بیٹے سن، تو نے مجھ سے میری آنکھ کی وجہ سے نفرت کی کہ میری ایک آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تجھے ذلیل کرتے ہیں، لیکن کبھی تو نے مجھ سے یہ نہ پوچھا اے ماں تیری آنکھ میں ہوا کیا تھا. سن آج کی رات بتانا چاہتی ہوں. کہا بیٹے سن، جب تو گود میں تھا میں تجھے پالنے میں لٹا کر کے کسی کام سے گئی تھی، تو جھولے کے اندر لیٹا ہوا تھا. اچانک تو نے جھولے میں کروٹ بدلی، جھولے سے نیچے گرا. اچانک تیرے نیچے ایک کیل پڑی ہوئی تھی جو تیری آنکھ کے اندر لگ گئی. تیری آنکھ میں کیل لگی ہے، تیری آنکھ پھوٹی ہے. میں اٹھا کے تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی. ڈاکٹر نے تیری آنکھ سے کیل نکالی اور نکالنے کے بعد کہا تھا اب تیرا بیٹا اس آنکھ سے دیکھ نہیں پائے گا، تیرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی جا چکی ہے. جب میں نے اتنا سنا بیٹے میری تو دنیا میں اندھیرا نظر آنے لگ گیا. میں نے کہا ڈاکٹر جو چاہے قیمت لے لے، میرے بیٹے کی آنکھ کو ٹھیک کر دے. ڈاکٹر نے کہا خاتون کیسی بات کر رہی ہو، پھوٹی ہوئی آنکھ ٹھیک نہیں ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. کہا کوئی تو راستہ ہوگا. میرے بیٹے نے بھی زندگی میں دیکھا کیا ہے، اس کی زندگی میں بہاریں کتنی آئی ہیں، آج کے بعد ایک آنکھ سے یہ دیکھ نہیں پائے گا. اللہ اکبر. ڈاکٹر کوئی تو راستہ نکال. ڈاکٹر نے کہا ہاں ایک طریقہ تو ہے. کہا کون سا طریقہ؟ کہ اس بچے کے دوسری آنکھ ڈالنی پڑے گی، دوسری آنکھ ڈالنی پڑے گی. ماں نے کہا سن جو چاہے قیمت لے لے، میرے بیٹے کی آنکھ ڈال دے. ڈاکٹر نے کہا آنکھ پیسے سے نہیں پڑا کرتی بلکہ بدلے میں تجھے ایک آنکھ دینا پڑے گی، انتظام کرو آنکھ کا. جب اتنا سنا ہے وہ یار ماں ہوا کرتی ہے. اس نے بہت غور کیا، بڑے فکر کے بعد کہتی ہے ڈاکٹر ایسا کر میری ہی آنکھ نکال لے. جب اتنی بات ڈاکٹر سے میں نے کہی، ڈاکٹر نے کہا تھا خاتون تیرے بیٹے کی دنیا میں اندھیرا ہو چکا ہے، اب تو اپنے آپ کو عیبدار کو بنانا چاہتی ہے. دنیا تجھے کیا کیا تانے دے گی، ابھی تیری زندگی جوانی کی تہنیز پر ہے. کب میں نے اتنا سنا تھا تو میں نے کہا تھا ڈاکٹر اب سجنا صبرنا کس کے لیے ہے، اب کس کے لیے صبرنا ہے. اب میرا شوہر بھی انتقال کر چکا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کم سے کم میرا بیٹا اس آنکھ سے دیکھ پائے. جب یہ چلے تو کوئی اسے اندھا نہ کہے، جب چلے تو کوئی اسے کانا نہ کہے. اے بیٹے میں نے اپنی آنکھ دے کر کے بدلے میں تیری آنکھ ڈلوائی ہے. تو مجھ سے جس آنکھ کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے تو جس آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ تیری ماں کا احسان ہے. اور سن جب یہ خط تجھ کو ملے گا افسوس اس وقت میں
زمین کے اوپر نہیں ہوگی. یہ قتلیہ ہے, سینے سے لگایا, چیخ ماری ہے, دوڑتا ہوا پوچھا کہا میری ماں کا پتہ بتاؤ. کب زمین پہ نہیں ہے, قبرستان کے اندر ہے. جیا قبرستان گیا, قبر سے نکلا, کہنے لگا ماں باہر آ جا. مشیت دے رہی تھی نادان, جو چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آیا کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر زندہ ہے تو قدر کر لو, اگر چلے جائیں گے تمہارا نظر نہیں آتا. خدارا ماں باپ کی عزت کرو. ہاں اب گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, تمہارے کتنے بھی شریک ہوں, ایسے یار جن کے ساتھ تم نے راتیں بتائی ہیں, ایسے دوست جن پہ تم نے بینک نہیں ATM کے پن نمبر دے کر کے کارڈ دیے ہو, اللہ نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں یہ دن آ گیا کہ تمہارے دل کے پھیپڑے جواب دے گئے تو یہ تمہاری دولت میں کرانے والے تمہارے یار کام نہیں آئیں گے. اگر باپ بوڑھا بھی ہوگا اور زندگی کے اگر اس کے پاس چند دن ہوں گے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں بیٹے کی زندگی بچانی ہے تو گردہ دے. ماں باپ ہنستے ہنستے موت کو گلا لگا لیتے ہیں, لیکن بیٹے کو نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کیا. آج بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کی قدر کریں, ماں باپ کی عزت کریں. وہ لوگوں یہ جو کھال ہے نا, کھال یہ اگر ہم اتار کے اس کا جوتا بنا کے باپ کے پیروں میں بھی ڈالتے پھر بھی اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا, بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ جوانوں تم سے گزارش ہے, اگر تم نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں, جیبوں پہ قلم لگ گئے ہیں, تو کبھی باپ کے کرتے کے تھپوں سے نفرت نہ کرنا, کبھی اس کے کپڑوں پہ لگے پیبند کو حقارت سے نہ دیکھنا. اگر تجھے لگے نا کہ تیرا کپڑا تیرے باپ سے بہتر ہے, تیرا کپڑا تیرے باپ سے نیا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کر کے باپ کے تلوے چومنا. اور یاد رکھنا یہ جو تیری جیب پہ قلم آیا ہے یہ تیری محنت کی بدولت نہیں, باپ کی مزدوری کی بدولت ہے. ہاں اگر اس نے اپنے کپڑوں میں پیبند لگا کے پہنے نہ ہوتے نا تو آج تیری جیب پہ قلم نہ ہوتا. آج لوگ مجھے مفتی حماد نہ کہتے, اگر میرے ماں باپ محنت کر کے مجھے نہ پڑھایا ہوتا, آج کوئی سلام کرنا بڑی بات ہے, نام لینے والا نہ ہوتا. آج دنیا صرف چہرہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. یہ میرا کمال نہیں, یہ میرے ماں باپ کی محنتوں کا کمال. ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو دیں. اور سچ میں یہی ہے, آج کتنے بھی اونچے ہوئے ہیں یہ اپنی محنت سے نہیں, ماں باپ کی محنت سے. میں نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اس لیے ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کی عزت آج کے بعد کبھی ماں باپ کو روٹنے لگے. عجیب لوگ ہیں, کچھ کہتے تھے میرے باپ بڑے غصے سے ناراض ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے انہیں مناؤں کیسے. میں کہتا ہوں کہ صاحب باپ کا مزاج سخت ہوتا ہے لیکن دل نرم ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, باپ کا مزاج سخت ہوتا ہے, اس کے لہجے کڑوے ہوں گے, زبان میں اس کی شدت ہوگی, اس کی آواز میں کڑکڑن ہوگا, لیکن دل نرم ہوتا ہے. اور کبھی آج آیا نہ ہو تو آزمانے لگا. میرا ایک گارنٹی کے ساتھ ایک بات بتانے لگا, باپ کو کتنی تکلیف تم نے دی ہے, اور جب دنیا سو جائے باپ کی پائیتی میں باپ سوتا تھا, اس کے پیروں میں بیٹھے اور اس کے تلووں پہ اپنا ماتھا رکھتے ہیں اور اس کے پیروں کو ہاتھ سے پکڑنا. اللہ کی قسم آپ کھلے گی باپ کی, تجھ سے جتنا بھی ناراض ہے وہ اٹھ کے بیٹھے گا اور تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا بیٹے دنیا سو رہی ہے تو کیوں جاگ رہا ہے, دنیا سو رہی ہے تو کیوں جاگ رہا ہے. اگر تم نے اتنا کہہ دیا سنا اور کہہ دیا ابا معاف کر دو, تیرے زبان سے کتنا جملہ نکلنے کی دیر ہے کہ ابا معاف کر دو, پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنا خطا تم نے کی ہے, مجرم تو ہے, اور پھر چہرہ باپ کا دیکھنا. اللہ کی قسم رونا تجھے چاہیے تھا, رونے باپ لگ جاتا ہے. وہ کہتا بیٹے تو نے آنے میں دیر کر دی اور میں تو تجھے پہلے ہی معاف کیے بیٹھے. ہاں سچی بات ہے, اگر دل توڑنے کے بعد ماں باپ معاف نہ کرے نا تو زمین اتنے دن تیرا بوجھ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتی.
نہیں کر سکتی یہ برداشت، یہ بھلے غصہ ہو جائے لیکن دل میں بیٹوں کو معاف کر دیتے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، وہ باپ ہے نا، روٹھا ہے تو منانا، ناراض ہے تو جلسہ سن کے جانا کہ میں حبیب صاحب کی محفل میں گیا تھا، ایک دیوانہ آیا تھا، ماں کی عظمت بتا کے گیا، اور تم کیا جانو باپ کیا ہے؟ جانتے ہو میرے حضور کے چچا جب حضور کے پیچھے چلتے تھے تو میرے حضور بازو پکڑ کے کروٹ پکڑ کے کہتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے حیا آتی ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ عبداللہ سے ملا کرتا۔ تم کیا جانو باپ کیا، تمہیں کیا پتا باپ ہوتا کیا؟ جانتے ہو ہرانے والی مصیبت کا سب سے بڑا اور سب سے باپ ہوتا ہے تو باپ ہوتا ہے۔ تپش شدت کی گرمی اور دھوپ میں اگر اولاد کو سایہ کوئی دیتا ہے تو وہ باپ دیتے ہیں۔ باپ وہ درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر کے گرمی میں بھی اللہ ٹھنڈک کی ہوائیں محسوس کرتا ہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتے باپ کیا ہے۔ آج جو ہنس رہے ہیں نا ہمارا باپ زندہ اس لیے ہنس رہے ہیں۔ ایک بات بتاتا اگر اجازت ہو تو چلے تھوڑا سا؟ جی تیار ہیں؟ کرسی والے بھی کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ، بس میری بات غور سے سن لیں۔ باپ کیا ہوتا سمجھے اس بات ہوتا کیا تھا؟ ایک دن نا میرے حضور کا مجھے نے پتھر مارا، سب کو پتہ ہے نا، پتھر مارا حضور کو، رب سے دعائیں کیا کر اللہ سر سے کبھی باپ کا سایہ آیا ہے۔ مرنا سبھی کو ہے لیکن سمجھ بھی نہیں سکتے، جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ جب ماں چلی جاتی ہے، ماں کہاں چل ہٹتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر، جب ابو جہل نے حضور کو پتھر مارا تو پلٹ کے حضور گھر نہیں آئے، ہاں پلٹ کے حضور اپنے دروازے پہ نہیں آئے بلکہ سیدھے حرم شریف میں گئے اور حرم شریف میں جا کے سجدے میں سر رکھ کے رونے لگے۔ حرم کے دروازے سے حضرت ام ایمنہ، حرم کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی باندی کا گزر ہوا، وہ گھر آگے صدمے میں تھی۔ اتنے میں امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، باندی سے کہا کھانا لگاؤ، دسترخوان بچھایا، باندی نے کھانا لا کے رکھا، وہ کھانا رکھتے رکھتے کہنے لگی افسوس ہے کہ خاندان قریش کے مردوں کی مردانگی کو زم لگ گیا۔ اتنا کہتے کہتے جب باندی روئی، امیر حمزہ کہنے لگے کیا بات ہے کیوں روئی؟ اس نے کہا تم کھانا کھا رہے ہو اور ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو پتھر مارا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہی ہو؟ صرف میں نے نہیں کہا، مکے کی ہر گلی میں چرچا ہے۔ اس نے کہا ابھی میں حرم کے دروازے سے آئی ہوں، میں نے تمہارے بھتیجے کو کعبے کی دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، سن بات کیا ہوتا ہے۔ اتنا سنا امیر حمزہ نے لقمہ چھوڑا، دسترخوان سے اٹھے تلوار چڑھا لی، لوگوں سے پوچھا ابو جہل کہاں ملے گا؟ لوگوں نے پتہ بتایا، وہاں پہنچے جہاں ابو جہل اپنی یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے موج مستی کر رہا تھا۔ آپ نے جا کر کے ابو جہل کے سر پہ تلوار کے دستے سے وار کیا اور کہا تجھے کیا لگتا ہے میرا بھتیجا لاوانی سے؟ یہ کہہ کے آپ نے وار کیا اور اس کا سر پھٹا، خون بہا۔ اس کے بعد کہا لوگوں کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتا دو۔ کسی نے کہا حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سن بات کیا ہوتا ہے۔ امیر حمزہ آئے ہیں، میرے حضور نے سجدے میں سر رکھا ہے، حضور نے سجدے میں سر رکھ کے کسی دنیا والے سے شکوا نہیں ہے، کسی دنیا والے سے شکایت نہیں ہے۔ رونے والے مصطفیٰ ہے، سننے والا خدا ہے۔ علم مصطفیٰ کر رہے ہیں، جواب خدا دے رہا ہے، اپنے شیشے اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ اتنے میں چچا آئے ہیں، آنے کے بعد حضور کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھتیجے سر اٹھا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر کہتے ہیں چچا بھتیجے سر اٹھا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ پھر سر نہیں اٹھایا۔ پھر چچا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا۔ اللہ اکبر، جیسے نبوت کا چہرہ سجدے سے اٹھا کے، تاریخ گواہ ہے حضور کا پورا چہرہ آنسو اور خون سے تر تھا۔ ابھی وہ خون جو سر سے بہ رہا تھا ابھی صاف نہیں ہوا تھا، حضور کے آنسوؤں سے وہ خون دھل کے حرم کے تقدس میں گر رہا تھا۔ غور تو کر پیارے، جب چچا نے اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا، آنکھ میں آنسو تھے، میرے حضور کی ہچکی بندی ہے۔ چچا نے کیوں بازو پھیلائے اور سینے سے لگانا چاہا، جیسی بازو آگے کیے تھے مورخین نے لکھا ہے میرے حضور نے فوراً بازو
آنسو دور کیے، کہتے ہیں جائیے آج میرا کوئی نہیں ہے، اور تاریخ ساتھ چلنا میرے حضور نے کہا تھا چچا اب آئے ہو، کاش میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، آج میرے باپ ہوتے تو کوئی پتھر نہیں مار سکتا تھا، میرے حضور درد کے ساتھ روئے۔ آقا فرماتے ہیں اے چچا اگر میری ماں آمینہ ہوتی تو میں یہاں اکیلے بیٹھ کر حرم میں نہ روتا، ماں کی گود میں سر رکھ کے رو لیتا، اتنا سننا تھا۔ چچا کی چیخ نکل جاتی ہے، مصطفیٰ کو سینے سے لگایا، کہتے بھتیجے راضی ہو جاؤ تمہارا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چچا بدلے سے میں راضی نہیں ہوں گا۔ کہا کیسے راضی ہوگے؟ کہا مجھے خوشی دینا چاہتے ہو؟ ہاں بھتیجے خوشی دینا چاہتا ہو۔ تو کہتے چچا پھر وہ کرو جو پیغام میں لے کر کے آیا ہو۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے خدا کا رسول مانو اور ہمارے رب کو سچا مانو اور پھر پڑھ لو کلمہ۔ کہا راضی ہو جاؤ گے؟ کہا ہاں، اتنا سننا تھا۔ چچا نے قدم پکڑے ہیں، کہتے دیر نہ کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر کے غلاموں میں شامل کروا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ خدا کے واسطے باپ کے تو عزت کر ورنہ یہاں تک باپ چلا جاتا تھا پھر مصیبتیں ڈائریکٹ ٹکرایا کرتی۔ میں غلط نہیں ہوں تو یہ تجربہ کار لوگ بتائیں جن کی عمر 60 سال ہے، بتاؤ اگر بیٹا 60 سال کا ہو جائے، باپ زندہ ہو تو بیٹا پھر بھی اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ 70 سال کا بیٹا ہو جائے، 500 سال کا ہو، پھر بھی بیٹے کو بچپنا نظر آ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی برکتیں ہیں جناب۔ صاحبو باپ کی عزت کرو، باپ کی قدر کرو۔ اگر یہ چلا گیا تو پھر کوئی کاندھے سے لگانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے باپ کی بھی عزت کر دی، ماں کی بھی قدر کر دی۔ ماں کیا ہوگی؟ ایک بات بتا دوں اگر اجازت ہو تو، تیار ہیں سارے لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آج ماں باپ کی عزت نہیں، قدر نہیں، ہمیں مطلب نہیں ہے۔ ہم تو بیوی کے دامن میں ایسے لپٹ گئے کہ ہمیں ماں باپ کا خیال تک نہیں آیا۔ جانتے ہو؟ بتاؤ میرے حضور کے دامن میں کس چیز کی کمی تھی؟ کوئی کمی تھی حضور کے پاس؟ کوئی کمی تھی حضور کے پاس؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی نہیں تھی۔ حضور کو خدا نے سارے خزانوں کی چابیاں بخشی، یہاں تک کہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں تو جو بھی دیا نا تھوڑا نہیں دیا ہے، بے حساب دیا ہے تجھے، بے شمار دیا ہے، اور صرف دیا اس لیے نہیں کہ واپس لینا ہے بلکہ ایسا دیا ہے کہ مالک بنا ڈالا۔ کوئی کمی نہیں حضور کے دامن میں۔ اللہ رب نے حضور کو 2000 سے زیادہ لقب عطا کیا۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 2000 سے زیادہ نام خدا نے محبوب کو دیے۔ لیکن ایک دن میرے حضور نے مسجد نبی میں ٹیک لگا کے نا گھٹنے کھڑے کر کے اور ہاتھ باندھ کے نا گھٹنوں کے ایسے یہاں سر رکھ کے ہچکی بھر کے روئے۔ آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ صحابی تھے، عاشق جو حضور کے دوڑ گئے، جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور ہمارے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائیں، کسی نے تکلیف دی ہے حضور تو بیٹے لٹا دیں گے آپ کے نام، جوانیاں قربان کر دیں گے حضور بتائیں کسی نے کچھ کہا؟ میرے حضور نے فرمایا کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا ہمارے ماں باپ قربان ہوئے، پھر روئے گی۔ میرے حضور کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ سنے، جس کا اردو میں مفہوم بیان کر رہا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا عمر آج مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے۔ کیا کمی تھی اس وقت کے دامن میں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی کمی نہیں۔ اگر وہ اشارہ کر دے تو پورے قدموں پہ چلی آئے، اگر وہ کہہ دے تو غلمان میں جنت اتر آئے، مگر کہتے عمر آج مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت عمر کی آنکھ میں بھی آنسو، اور بھی صحابہ اکٹھے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ آج بھی آپ کو ماں کی یاد آتی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں۔ صحابہ کہتے حضور کیسے؟ آقا فرماتے میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ اس بات کو وہ لوگ محسوس کریں گے جن کو باپ نے سائیکل پہ بیٹھا کے گھمایا اور باپ کو کبھی زندگی میں کار نصیب نہ ہو سکی۔ آج بیٹے کار خریدتے ہیں نا تو کار دیکھ کے سب سے پہلے باپ کی یاد آتی ہے۔
ہاں بلڈنگ ہے، دیکھ کے باپ کی یاد آتی، کاش میرا باپ ہوتا، آج اس نے محنت مزدوری کر کے مجھے کامیاب کیا، آج اس کی محنت کا پھل کھانے کے دن تھے تو آج باپ نہیں ہے۔ یہ چیز اکثر اڑایا کرتی ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے ہاں مجھے ایک بات بتاتی ہے، میری ماں نے مجھے اس وقت دیکھا جب میں چھوٹا سا تھا، اس وقت دیکھا جب میرا قد بھی چھوٹا تھا، عمر بھی چھوٹی تھی، کاش آج میری ماں ہوتی۔ میں جب پتھروں کو کلمہ پڑھاتا میری ماں کتنی خوش ہوتی، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی میری ماں کتنی راضی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، نماز پڑھاتا ہوتا، میرے حجرے سے میری ماں کی آواز آتی، وہ کہتی ہے بیٹا محمد۔ اللہ اکبر۔ حضور کہتے ہیں چاہت میرے حضور کی ہے، لفظ بیٹے پہ قربان جاؤ، کہتے وہ کہتی بیٹا محمد میری بات سن لے، حضور فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتے، مصلی چھوڑ دیتے، ماں کی خدمت میں جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بندگی چھوڑ کے بندگی کی خدمت میں جاتا؟ میرے حضور کہتے ہیں ہاں۔ کہا کس لیے؟ آقا فرماتے ہیں جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں کبھی خدا پاک راضی ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہے، قدر کرو بابا۔ تم سے کوئی کتنے بھی بڑے دعوے کر لے نا لڑکی کہ میں تمہارے قدم سے قدم ملا کے چلوں گی، تمہارے نام پر زندگی قربان کر دوں گی، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا خون بہاؤں گی، خدا کی قسم اس کا دعویٰ کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کا پیار ماں باپ کے برابر بڑا نہیں ہو سکتا۔ کہ ذہن میں بات رکھنا، ماں باپ کے برابر بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کی امی کے وصال کا وقت آیا، حضرت سیدہ آمنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے ام ایمن کے ہاتھ میں دیا، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں دیا اور بڑا تاریخ ساز اللہ کہا تھا ام ایمن آج سے میرا بیٹا تیرے حوالے ہے، اور یاد رکھ آج کے بعد میرا بیٹا رونا نہیں چاہیے، یہ ماں ہوتی ہے، آج کے بعد میرا بیٹا رونا نہیں چاہیے۔ کہا کس لیے؟ کہا جب بچپن میں مائیں چلی جاتی ہیں تو بیٹے دیوار سے لگ کے رویا کرتے ہیں، اگر میرا بیٹا دیوار سے لگ کے رویا نا تو آمینہ کی قبر میں روح تڑپ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جملے تھے نبی کی امی کے، یہ ماں ہے، آج میں نے ماں کی قدر نہ کی۔ آؤ ماں کی قدر کرو، ماں کی عزت کرو، ماں باپ زندہ ہیں انہیں راضی کر کے جنتی ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ راضی؟ ایسے نہیں کریں گے ماں باپ کو راضی انشاءاللہ، ماں کی قدر کریں گے۔ ہمارے بھائی حبیب بھائی، کون سے حبیب بھائی ذرا مجھے بتائیں؟ ہاں کون سے حبیب بھائی ذرا آئیے، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی ایک ہار مجھے ان کے گلے میں ڈالا، ماشاءاللہ نہیں وہ ہار بھی دو گئی، مسئلہ کچھ ایسے ہی۔ سنیں اب اللہ سلامت رکھے، ذرا ادھر آؤ۔ یہ اس لیے نہیں ہے بابو کہ تم نے ہمیں بلایا، جلسے تو ہمارے لیے بہت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس۔ یہ ہار میں نے ان کے گلے میں اس لیے ڈالا کہ آج ان کا اخلاق دیکھ کے یہ دوسرا جواب میری نہیں ہے۔ ہندوستان کا کوئی صوبہ ایسا نہیں جہاں میں نے تقریر نہیں، اور اتنے جلسوں میں یہ دوسرا بندہ ہے جس کو سلام کرنے کو من کرتا ہے۔ ہاں ایک جوان اور ملا تھا جلسے میں جس نے بہنوں کی طرف سے آ کے، زندہ بہنوں کی طرف سے آ کر کے مدرسے کے لیے 5000 دیے تھے۔ ایک وہ تھا جس نے بہن کی عظمت یاد دلائی تھی، آج یہ ہے جس نے بیٹی کا احترام یاد دلایا۔ بیٹوں کے عقیقے دنیا دھوم دھام سے کرتی ہے، کبھی بیٹی کا عقیقہ دھوم دھام سے کر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے ہو۔ آج حضور دعائیں دیتے ہوں گے کہ جن بیٹیوں کا احترام میں نے سکھایا، آج اس بستی والوں نے بیٹی کی عزت کر کے دکھا دی ہے، احترام کر کے دکھایا۔ وہ آنے والوں آج ایک سنت اور زندہ کرنا ہے، ایک تو عقیقہ کر کے بیٹی کا احترام کر کے ابھی بھائی میں مصطفیٰ کو راضی کیا ہے، اور اگر تم عقیقہ نہ کر سکے اتنا کر لینا، سب کو پتا ہے۔ ایک دن میرے حضور نے سجدہ کو سینے سے لگا کے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، گھر جانا بیٹی کو سینے سے لگانا، رخ مدینے کی طرف کرنا اور کہنا آقا اگر فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے تو میری بیٹی بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سنت بھی زندہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر باپ بیٹی کو سینے سے لگائے،
اور ایک بار اس سنت کو زندہ کرے میرے حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور تم بھی اتنا کہو گے خدا کی قسم مصطفیٰ مسکرانے والے ہیں۔ ہاں بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں سے پیار کرو۔ بس ایک بات اور کہہ جاؤں، اجازت ہے نا میرے پاس تھوڑا سا ذرا وقت میں تھوڑی سی سمجھاؤں بات ضروری ہے، اس لیے سمجھانا ضروری ہے میرے بھائیوں میرے عزیز۔ وہ کوئی بندہ ایسا ہے جسے بیٹی سے پیار نہ ہو؟ جتنے لوگوں کو بیٹی سے پیار ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں سبحان اللہ۔ ہاں نہ بھی ہے بیٹی تو ہاتھ اٹھائیے، اللہ کرم سے بیٹی عطا فرما دے۔ ہاں اس معاملے میں ہچکچایا نہ کرو، اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے ملا کرتے ہیں، بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں۔ ہاں بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں، یہ بیٹیوں کا نصیب ہے جس کے گھر کو جگمگانا ہے۔ ہاں فرق ہے نا، بیٹا پیدا ہو رہا فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی ہے تو مشیت آواز دیتی جا ہم تجھے بھی روزی دیں گے، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دیں گے۔ بیٹی اکیلی نہیں آتی، ماں باپ کی روزی ساتھ آتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، ان کی آنکھ میں آنسو کے بال سے کہنے لگے دعا کرو بیٹی جوان ہو گئی ہے، نکاح کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے کہا چچا فکر کیوں کی ہے؟ بیٹیاں کسی کے سر پہ بوجھ بن کے نہیں آتی بلکہ دوسروں کے بوجھ اٹھانے آیا کرتی ہیں۔ نیت کر کے دیکھ انتظام خدا کرتے ہیں۔ ہاں اور پوچھو بیٹی والوں سے، خدا کی قسم نکاح جب تک نہیں ہوتا باپ کو فکر رہتی ہے نکاح کیسے کروں گا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا یار پتہ ہی نہیں چلا انتظام کہاں سے ہو گیا۔ یہ بیٹے کے نصیب ہوتے ہیں، جب ان کے نکاحوں کی باری آتی ہے نا پیر دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے آقا دعا کرتے ہیں۔ ہاں کبھی بیٹیوں کو لے کے پریشان مت ہوا کرو، یہ بیٹی اپنے نصیب کا بھی لاتی ہے تیرے نصیب کا بھی لاتی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، اپنے نصیب کا بھی لاتی ہیں اور دوسروں کے نصیب کا بھی لایا کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو، برکت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کرنا صرف کتنا ہے، مصلی بچھا 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا بیٹی کو، اور بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے اور دیکھا آسمان کی طرف کہ مالک اس بیٹی کی نصیب سے گھر میں برکتیں عطا فرما دے۔ علماء فرماتے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، رزق کا اللہ عرشوں پہ فیصلہ پہلے فرماتا۔ ہاں یہ تو برکت کا ذریعہ بیٹی ہے، انہیں دیکھ کے چہرے نہ بگاڑا کرتا، اور نصیب والا کتنا ہوگا جس کے آنگن میں بیٹی آئے۔ اللہ اکبر، بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر گھیر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر والوں تم سب پر سلام ہو، تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی سن کے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں بولے سارے بولے تب بات اگلی کہوں گا، بیٹیاں اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر لوٹا کے سمجھاؤں گا، بیٹیاں رحمت۔ یہ بات اتنی فائنل ہے نا، سب اپنی بیٹی پیاری ہے، سب کو پیاری ہے نا، تو کیا صرف سب اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں، قانون یاد آتی ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا ہو تو دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا کیا بات ہے؟ ہر بندہ چاہتا میری بیٹی جس گھر میں جائے رانی بن کے رہے، اور جو دوسرے کی بیٹی تمہارے گھر میں آئی ہے وہ نوکرانی بن کے رہے، جو آتا تانے دیتا، جو آتا گالیاں دیتا۔ اور یار جیسے تجھے اپنی بیٹی پیاری ہے ایسے یہ بھی تو اپنے باپ کو پیاری ہے۔ تجھے اپنی بیٹی کا گود میں کھلانا تو یاد ہے، جو سب چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گئی، تجھے اس کے باپ کی شفقت یاد نہیں؟ اپنی بیٹی گھر سے جاتی ہے تو داماد کے پیروں پہ پگڑی رکھنے بندہ تیار ہوتا ہے میری بیٹی کو دکھ نہ دینا، اور جب پرائی بیٹی تیرے گھر میں آتی ہے تو اسے دشمن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
خدا کے واسطے معاشرے کو بہتر کرو. بیٹی تمہاری ہو یا تمہارے سمندی کی ہو, اپنی بیٹی کی طرح اس کی بیٹی کو عزت دیا کرو. میرے حضور نے تو دشمنوں کی بیٹی کو عزت دی ہے. وہ تمہیں یاد ہوگا جب حاتم طائی کی پوتی حضور کی خدمت میں لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہ تھا. میرے حضور نے اپنی چادر رکھی تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے, اس کو چادر اڑا رہے ہو. تو حضور نے تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا, او لوگوں چپ ہو جاؤ, بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے, چاہے دشمن کی بیٹی ہو چاہے دوست کی بیٹی. یہ عہد کرو کہ جیسے اپنی بیٹی کو عزت دیتے ویسے دوسرے کی بیٹی کو عزت دیتے. اور عزت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے سرحانے بیٹھائیں گے شوہر پائی کی بیٹھے گا, یہ نہیں. شوہر کا حق بہرحال بیوی سے بڑا ہے. وہ حاکم ہے اس کے اوپر, اس لیے نہیں کہ تم لٹ پھیر, اس لیے نہیں کہ اس پہ ظلم کرو. حاکم کا مطلب یہ ہے کہ تم باہر کما کے لاؤ, گھر کا نظام عورت چلائے. وہ تمہاری مرضی کے بغیر اپنا قدم نہیں نکالے, لیکن ذمہ داریاں ہیں. شوہر بیوی کے لیے اجازت کا حکم دیا گیا. اگر خدا کے بعد سجدے کی اجازت ہوتی تو حضور فرماتے ہیں میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور جب عورت کے حقوق کی بات آئی میرے حضور نے فرمایا, آخری جو جملے حضور کے ذاتی زندگی کے تھے, میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہاری عورتوں اور بیویوں کے حقوق کے معاملات میں ڈرا رہا ہوں. ان کا حق قیامت میں. ہاں یہ حضور نے فرمایا عورت کو ستا کے قیامت میں مکانا, بلکہ اس حال میں آنا کہ تم پر تمہاری عورت کا کوئی بدلہ. اس لیے ذمہ داری معاشرے کو بہتر کرنا ہے. تو جیسے ہمیں اپنی بیٹی پیاری لگتی ہے ویسے ہمیں دوسرے کی بیٹی پیاری لگنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ اس بات پہ عمل. بولو انشاءاللہ. کسی کی بیٹی کو ستائیں گے, کسی کی بیٹی کو رلائیں گے. بیٹیوں کو عزت دینا ہے تو پھر سنو, کسی سے جہیز کا مقابلہ نہ کرنا, کسی سے رقم نہ مانگنا, کسی سے کیش کے نام پر اس کی زندگی کو جھنجھوڑنا نہیں. بلکہ اگر بیٹی پیاری ہے نا تو دوسروں کی بیٹیوں کا جینا آسان کر دو. جینا آسان کر دو. ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو, اللہ توفیق دینا تو غریب بچیوں سے نکاح کرو, غریب بچیوں سے نکاح کرو, خالی ہاتھ نکاح کرو. اپنے گھر میں اس غریب کو عزت دے دو. مر کے قبر میں پہنچو گے, چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا, مصطفیٰ قبر میں پہلے تشریف لے آئے گے. اور جب حساب کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتوں چھوڑ دو, اس نے غریب کو نبھایا تھا آج ہم گناہگار کو نبھانے والے ہیں. کریں گے انشاءاللہ ایسا انشاءاللہ. جوانوں کسی کے دینے سے بھلا, کسی کے دینے سے بھلا, بھلا تب ہوتا ہے جب خدا دیتا ہے. کبھی بھی عورت سے دولت کا مطالبہ نہ کرنا. فرمایا ہے دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے, اولاد شوہر کے نصیب سے آتی ہے. یہ بات میری یاد رکھنا, تقریر نہیں ہے, یہ زندگی کی وہ لکیر ہے جسے تم کاٹ نہیں سکتے, یہ وہ سچائی ہے جسے بدل نہیں سکتے, یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا. ہاں دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے, اولاد شوہر کے نصیب سے ہوتی ہے. کبھی مانگنے سے پہلے نہیں ہوتے. ہاں عورت بارشہ ہو تو خالی گھر گھر جایا کرتی ہے, عورت بد چلن ہو بے پردہ ہو تو بھرے گھر خالی ہو جاتے ہیں. اور جب ہم آخر میں حرام سرائے چھوڑ کر کے حلال طریقے سے روزی کھاؤ, ایک لقمہ بھی حرام کا گھر میں نہ کھانا, ایک لقمہ بھی حرام کا گھر میں نہ کھانا. حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام, اس کا بزنس بھی حرام. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علماء سے پوچھو یہ جائز ہے, اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دے. رہ گئی بات رزق کی تو وہ تیری ذمہ داری نہیں, وہ خدا کی ذمہ داری ہے. وہ کہاں سے دے گا, وہ نہ جانے کہاں سے دے گا. وہ تو کہتا ہے کہ جو ہم پہ بھروسہ کرتا ہے ہم اسے وہاں سے دیتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ پہ بھروسہ کریں, حلال بزنس کریں, جائز کاروبار کریں, بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں. اسلام کی شہزادیوں تم سے گزارش ہے, اب تک تم نے اپنی عظمت سنی ہے, گھر سے کبھی ننگے سر نہ نکلنا, کبھی بے پردہ گھر سے قدم نہ نکالنا. اگر گھر سے قدم نکالو نا تو حضور کی قربانیاں یاد کر لینا,
اور اپنی اوقات یاد کر لینا، تمہاری تو کوئی بھی اوقات نہ تھی۔ آج تمہیں کوئی بیٹی کہنے کو تیار نہ ہوتا، گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہوتا، تمہیں تو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کبھی بازاروں میں بیچا گیا، کبھی گڈوں میں دفن کیا گیا، کبھی قتل کیا گیا، کبھی زندہ دفنایا گیا۔ لیکن آج جو باپ تمہیں مزدوری کر کے پال کے مسکراتا ہے نا، یہ تمہارا کرم نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اگر ننگے سر نکلو تو حضور کی قربانی یاد رکھنا، اگر بے پردہ نکلو تو خیال رکھنا حضور نے عزت بخشی ہے، جب تک جئیں گے حضور کے دین کے لیے زندہ رہنا، حضور کی عظمت کے لیے زندہ رہنا۔ بیٹیوں ذمہ داری ہے، حضور کی عزت و عظمت کی پاسداری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں بے پردہ بھی کرنا چاہے تو کہہ دو ہمیں تو عزت ہی حضور نے دی ہے، جو حضور نے ہمیں نقاب دیا ہے وہ ہماری زندگی کی آخری لکیر ہے۔ ہم مر تو سکتے ہیں، پردہ بولتے کیوں نہیں، پردہ نہیں چھوڑیں گے۔ گھروں میں پردے کو لازم کرو، بیٹیوں کو حیا کے سبق پڑھاؤ، ہاں گھر سے بھی پردہ نہ نکلا کرو، ہر وہ کام جس میں بے عزتی کا ڈر ہو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ مجھے بتائیے ہماری بیٹیاں